اگلا پروگرام ہے درس قرآن صفا آن لائن چینل کی جانب سے روزانہ قرآن مجید کی سلسلہ وار تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے مفسر ہیں مولانا عبد الملک مظاہری، ناظم مدرسہ مصباح العلوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اس آیت کے تحت میں جو بات چل رہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام وہ بندوں سے خطاب فرمایا ہے جو بندے اس قرآن مجید کے اللہ کے کلام ہونے کے معاملے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ ان لوگوں سے یہ کہا کہ اگر تم شک و شبہ میں مبتلا ہو اس چیز سے جو ہم نے ہمارے بندے پر نازل کی ہے تو ایک کام کرو کہ تم سب مل کر اس قرآن مجید کی کوئی معمولی سی صورت بھی بنا لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم۔ اگر تم کو اس معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ لوگ مل کر نہیں کر سکیں گے تو جتنے تمہارے ساتھی اور شریک اور جتنے اس معاملے میں ساتھ دینے والے ہو سکتے ہیں ان سب کو بلا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، شہداء جمع کا لفظ استعمال کیا گیا، شہیدن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے تم جتنے لوگوں کو اس معاملے میں بلا سکتے ہو بلا لو، یہ فرمایا، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، کیونکہ ہے تو کلام اللہ ہی کا، اب اللہ کے مقابلے میں پھر اللہ کو بلاؤ گے تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا من دون اللہ کا لفظ یہاں جو استعمال کیا گیا ہے یہ انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب وہ اپنی طاقت سے کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے تو فوراً اپنے سے بڑی طاقت کی طرف فوراً متوجہ ہوتا ہے، اور وہ بڑی طاقت اللہ ہی کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں سے کہا کہ تم اگر اس سلسلے میں سب مل کر کچھ نہیں کر سکتے تو ایک کام ضرور کرو کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی بلانا چاہو اس قرآن کا جواب لانے کے سلسلے میں تو بلا لاؤ۔ مگر یقینی بات یہ تھی کہ وہ اس طرح کا جواب دینے کے قابل نہیں تھے اور اس طرح کا جواب دینے کی حالت میں نہیں تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بھی استعمال فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی ان کا دعویٰ سچا تھا یا نہیں تھا اس کو سمجھانے کے لیے حق تعالی شانہ نے ان کنتم صادقین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لفظ ان قرآن پاک میں جو استعمال ہوتا ہے وہ مشروط جملے کے تحت میں، اور مشروط جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ سامنے والا کسی معاملے میں مذبذب ہو اور کسی معاملے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو، یا یہ کہ اپنے بارے میں وہ کسی غلط زعم میں مبتلا ہو، تو اس زعم کو باطل کرنے کے لیے یہ مشروط جملہ ان کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے معاملے میں سچے ہو تو فوراً ایک کام کرو کہ تم اس کا جواب لاؤ، اور جواب لانے کے سلسلے میں تم کیا کرو، اپنے اللہ کے سوا جس کو چاہو اور جس کو بلا سکتے ہو بلاؤ۔ پھر اس کے بعد حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم یہ کام اگر نہ کر سکو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ کام اگر تم نہ کر سکو اور وَلَن تَفْعَلُوا کہہ کر تو مزید اس کے اوپر اسٹامپ لگا دیا اور فرمایا کہ تم اس کام کو ہرگز کر بھی نہیں سکتے، تو لا محالہ کیا کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر تم یاد رکھو کہ ایسی جہنم جو تمہارے لیے بنائی گئی ہے اس جہنم سے ڈرو کہ جس جہنم کا ایندھن، یعنی جہنم کی جو آگ بڑھتی ہے، لگتی ہے اور لگنے کا ذریعہ بنتی ہے، وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو انسان اس کے ایندھن کا ذریعہ ہیں اور دوسرے پتھر ہیں، جس کے سلسلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک اس میں انسان ابھی نہیں ڈالے جائیں گے اس وقت تک تو پتھر سے وہ آگ جلائی جا رہی ہے۔ دنیا میں آگ لگانے کے واسطے اور آگ جلانے کے لیے مختلف چیزیں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، جیسے لکڑی، کاغذ اور دوسری اور چیزوں کے ذریعے بھی ہم موجودہ زمانے میں گیس کے ذریعے سے آگ لگتی ہے۔ تو جہنم کی آگ جس چیز کے ذریعے سے جلائی جا رہی ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پتھر سے جلائی جا رہی ہے، یعنی پتھر اس کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ ڈال کر اس کو ایندھن اسی کا بنا دیں گے، اور پھر وہ ایندھن کے طور پر جب استعمال ہوتے رہیں گے تو غور فرمائیے کہ اس جہنم کی آگ کی حیثیت کیا ہوگی۔ اسی لیے حق تعالیٰ شانہ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ جہنم کو تو صرف تیار ہی کیا گیا ہے نافرمانوں کے واسطے، جو جانتے بوجھتے سمجھتے بوجھتے بھی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے کلام کا انکار کرتے ہوں، اور انکار کرتے کرتے ایسے شک و شبہ میں مبتلا ہوں کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ
انسانوں کو فہمائش کے لیے اور انسانوں کو سمجھانے کے لیے کلام بھیجتے ہیں تو اسی کلام کا انکار کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ کلام پیش کر رہے ہیں یا فلاں فلاں سے سن کر پیش کر رہے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات کرنے والے سب کے سب اللہ کی نظر میں نافرمان شمار ہوں گے، اور جو نافرمان ہیں ان سب کے لیے وہ جہنم تیار کی گئی ہے، اعدت للکافرین۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمائی ہے، اور جنت کا تذکرہ جہاں کیا ہے اس سے پہلے اعدت للمتقین فرمایا کہ جنت متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے اور اللہ کے مان کر چلنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جہنم نافرمانوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نہ مان کر چلنے والوں کے لیے اور اپنی منمانی کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب کبھی اس طرح کی آیتوں سے گزرنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید عبرت کے لیے بھی نازل ہوا ہے، یعنی اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس سے عبرت لینا یہ قرآن مجید کے پڑھنے کا سب سے پہلا مقصود ہے۔ اسی لیے ایسے موقعوں پر جب ہم گزریں تو سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کریں کہ مولا ایسی جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما جو بالخصوص نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو ایسی نافرمانی کرنے والوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرما بردار بندوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، عام اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں جہاں کسی فرما بردار بندے کا تذکرہ کرتے ہیں تو فوراً پھر بعد میں نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں نافرمانوں کا تذکرہ پہلے آتا ہے تو فوراً پھر فرما برداروں کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے تاکہ دونوں کا تذکرہ کرنے سے اعتدال باقی رہے، جیسا کہ اس معاملے میں حدیث پاک کے تحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دو چیزوں کے درمیان رہتا ہے ہمیشہ، جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس کو بخاری اور مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں نے تذکرے میں فرمایا، الایمان بین الخوف والرجاء۔ یاد رکھ لو کہ ایمان امید اور ڈر کے درمیان کا نام ہے۔ ایک دم امید کی حالت میں آ جانا یہ بھی ایمان کا خاصہ نہیں ہے، اور ایک دم ڈر والی کیفیت میں رہ جانا اس کو بھی ایمان نہیں کہتے، بلکہ ڈر اور امید ان دونوں کے درمیان میں آدمی معتدل انداز میں رہے، یہی اصل حقیقت ہے ایمان کی۔ اسی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ایمان والوں کے ساتھ بغیر ایمان والوں کا، فرما برداروں کے ساتھ نافرمانوں کا، جنتیوں کے ساتھ جہنمیوں کا اور جہنمیوں کے ساتھ جنتیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جس سے یہ بات کھل کر آتی ہے کہ قرآن مجید ہم سب کے لیے وقتاً فوقتاً ہمارے جذبات کو سمجھانا چاہتا ہے۔ اگر تم نافرمان ہو تو فرما بردار بن جاؤ، اور اگر تم فرما بردار ہو تو مزید اور اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آگے فرمایا فبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ چونکہ جہنم کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا گیا کہ یہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، نافرمانوں کے لیے، تو کہیں کسی کا دل خوف سے کانپ جائے اور پھر اسی خوف کی حالت میں نہ رہ جائے، اسی لیے فی الفور اللہ تعالیٰ نے فوراً بشارت کا تذکرہ کیا ہے، خوشخبری کا۔ بشر عربی میں امر کا صیغہ ہے جس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بشارت سنا دیجئے۔ بشارت عربی میں کہتے ہیں مستقبل میں کسی کام کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی بات، جس سے سننے والے کو ایک گناہ خوشی حاصل ہو جائے، تو یہ بشارت کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بشارتیں قرآن مجید میں جگہ جگہ ہم سب کے لیے دی ہیں، جتنے ہم سننے والے ہیں، جتنے بندے ہیں، فرما بردار ہوں نافرمان ہوں، سبھی کے لیے بشارتیں ہیں۔ اب اگر کوئی اس بشارت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ اللہ کا حقیقی بندہ بننا چاہتا ہے، اور اگر نہیں اٹھاتا ہے تو پھر وہ نافرمانوں میں شمار کیا جائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایسی بشارتوں سے بار بار فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ فرمایا کہ بشارت دیجئے ان بندوں کو جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اعمال صالح کرتے رہے ہیں، وعملوا الصالحات، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے باغات کا انتظام کیا گیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان باغات میں اور جنتوں میں حق تعالیٰ کی طرف سے جب بھی ان کو رزق کا انتظام کیا جائے گا، کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کیا جائے گا، کلما رزقوا منہا، بالکل ایسے انداز میں، فراغت والے انداز میں کہ آدمی کو کسی قسم کی کوئی کام کی فکر نہیں، کسی عبادت کی فکر نہیں، بس فراغت ہی فراغت، اور ایسا سمجھو کہ سیر و تفریح کے انتہائی ایسے لمحات جس میں ہر قسم کی فکر سے آدمی آزاد ہو،
ویسے وقت میں آدمی کو کھانے پینے کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ویسی چیزوں کی طرف ہمارے لیے رہنمائی کی ہے اور بتا دیا ہے کہ حقیقی لمحات انسان کے کھانے پینے کے تو وہ ہو سکتے ہیں جس میں ہاضمہ بھی صحیح ہو اور جس میں فکر بھی صحیح ہو اور جس میں ذوق بھی صحیح ہو۔ تو ایسے ذوق والے موقع پر جو چیزوں کی انسان کے اندر ضرورت پڑے گی، ان تمام ذوقیہ چیزوں کی ضرورت کی تکمیل اللہ تعالیٰ جنت میں فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے کسی قسم کے پھل کی شکل میں اور کسی اچھی چیز کی شکل میں، رزق کی شکل میں دیے جائیں گے، تو جنتی اس کو کھانے سے پہلے دیکھ کر یہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ارے یہ تو یہی میوہ لگتا ہے جس کو ہم نے دنیا میں دیکھا تھا۔ مثلا سیب، امرود اور دیگر اور پھل ہیں، جام جس کو کہا جاتا ہے یہاں کی زبان میں، تو ایسے ایسے پھل وہاں جب ملیں گے تو وہ دیکھ کر جنتی کہیں گے ارے یہ تو دنیا میں بھی ہم نے دیکھے تھے اور کھائے تھے۔ تو رزقنا من قبل واتوا به متشابہ، اور ان کو جو دیا جائے گا پھل دیکھنے میں تو متشابہ ہوگا صورت کے اعتبار سے، تو صورت کے اعتبار سے مشابہ پھل جب دیے جائیں گے تو وہ دیکھ کر بولیں گے یہ چیزیں تو ہم کو دنیا میں بھی ملی تھیں، مگر جب چکھیں گے تو اس کے بارے میں کہیں گے ہاں بھائی وہاں کے اور یہاں کے مقابلے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دیکھنے میں پھل ایک جیسا ہے مگر اپنے مزے اور لذت کے اعتبار سے بالکل جدا گانا ہے۔ اس سے یہ بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اعتبارات کا فرق اسی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اسی اعتبارات کے فرق کی وجہ سے دنیا میں لوگ اپنا اسٹیٹس متعین کرتے ہیں اور اپنی منزلیں طے کرتے ہیں، اپنے مدارج طے کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے اس سلسلے میں یہ دیکھیے بشر الذین آمنوا کے تحت میں حق تعالیٰ نے ایک تو بشارت کا تذکرہ کیا ہے، مفسرین نے لکھا کہ جب کسی بندوں کے سامنے کلام کیا جائے تو کلام میں ایک دم سے خوف والی بات بھی نہ ہو، اور اگر خوف والی بات کا تذکرہ کرنا ہی ہو تو فی الفور بشارت کی بات بھی کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کا اسلوب فطری اسلوب ہے، اور فطری اسلوب سے ہٹ کر اگر ہم کوئی بات کریں گے تو یقیناً وہ ناکارہ ہو جائے گی، اس لیے کہ فطرت کے خلاف ہوگی، اور فطرت کے خلاف کا مطلب ہے ان نیچرل، اور ان نیچرل چیز یہ انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی، جمتی نہیں۔ تو اسی لیے ان تمام واعظین کے لیے، ان تمام مقررین کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بہترین پیغام اس آیت میں ہے کہ جہاں بشارت کا پہلو کوئی ذکر کرے تو صرف بشارت پر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس پہلو سے بھی ڈرائے جو غصے کا پہلو ہے، جو جہنم کا پہلو ہے، اس سے بھی ڈرائے۔ اور جب ڈرانے کی بات آ جائے تو ایک دم ڈرانے پر اکتفا کر کے خاموش نہ ہو جائے، بلکہ جنت والے بشارت سے متعلق بھی تذکرہ کرے، تاکہ دونوں چیزوں کے ذریعے سے انسان کی فطرت میں اعتدال آئے۔ اس کے بعد ایک بات ضرور ہم ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ماننے والوں کے لیے باغات کا اور جنتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ جنتیں اور باغات اپنے مقام کے اعتبار سے کہاں ہوں گی، یہ بار بار آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ قرآن میں آئے گا ہی آئے گا، تو اس کے لیے پہلے ہی سے اس بارے میں ہم طے کر لیں اور سوچ لیں، بلکہ قرآن و حدیث کی تحت میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جنت کا مقام اور جہنم کا مقام کہاں ہے، یہ معلوم ہو جائے۔ اس کے ذریعے سے ہم کو ایک جنت کے بارے میں نالج بڑھے، تو انشاءاللہ اس نالج کے ذریعے سے ہم جنت کے طلبگار بننے کی بھی کوشش کریں، جہنم کی معلومات ہو جائے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کسی زمانے میں پہلے بڑے یہودی عالم تھے، مگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو جو انہوں نے تورات میں پڑھا تھا، ان تمام چیزوں کے ذریعے آپ کی نبوت کو پہچان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ایمان لانے سے پہلے انہوں نے 3 سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ اس میں ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جہنم کہاں ہے، جہنم کہاں رکھی گئی، یعنی اس کی جگہ کہاں ہے، اس کا مقام کہاں ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جہنم سمندروں کے نیچے ہے، یعنی روئے زمین پر جو سمندر نظر آتے ہیں ان سمندروں کے نیچے جہنم ہے۔ تو یہ 3 جواب میں سے ایک جواب یہ بھی تھا۔ یہ تینوں جواب سن کر حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ حقیقت میں آپ اللہ کے نبی ہیں، اسی لیے میں فوراً آپ پر ایمان لاتا ہوں کہہ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن سلام نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ایڈریس بتایا، وہ کہاں بتایا ابھی آپ کے سامنے بات آئی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر اگلے موقع پر۔